مسئلہ ہے وہ بہت مشکل ہے. تو اس لیے میرے دوستو ایک دھوکہ اہل ظاہر کو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا باطن ٹھیک ہونا چاہیے، دل ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے. ظاہر میں کیا رکھا ہے؟ ظاہر پہ خواہ مخواہ مولوی لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. جب ہمارا باطن ٹھیک ہے تو ظاہر کا کیا غم ہے؟ اس کو ہمارے حضرت والا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے. مجالس ابرار جو پڑھ رہے ہوں گے اس میں دیکھ لیجئے گا. حضرت والا نے کئی مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ بھائی ایک جہاز ہے، اس کا باطن ٹھیک ہے. جہاز کا باطن کیا ہے؟ اس کا انجن ہے اور اس میں تیل بھرا ہوا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، وہ پرواز کر سکتا ہے. لیکن اس کا ایک چکا جو ہے پنچر ہو گیا ہے، پرواز کرے گا جہاز؟ سارا باطن ٹھیک ہے، اس کا پورا انجن ٹھیک ہے، لیکن وہ اڑان نہیں بھرے گا. اس لیے کہ جس وقت اولاً تو وہ چلے گا ہی نہیں، وہ تو پہلے زمین پہ دوڑتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ظاہر کے خراب ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، ظاہر کچھ بھی رہے باطن ٹھیک رہنا چاہیے. تو اب اس کا ظاہر ایک پنچر ہوا ہے. ایک پرندہ ہے، اس کا آپ پر اکھاڑ دیجئے، اس کا باطن تو پورا صحیح ہے، لیکن ظاہر جو اس کا پر تھا اس کو آپ نے اکھاڑ دیا یا کتر دیا، اور پرواز کرے گا وہ؟ اب بلی جھپٹا مارے گی، رخصت ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ ظاہر کا خراب ہونا بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. اب تو اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ظاہر کا کیا نقصان ہے اور باطن میں کیا نقصان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا حکم فرمایا ہے کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن کا گناہ جو تم اور اللہ ہی جانتے ہیں اسے بھی چھوڑ دو. جب یہ دونوں چھوٹیں گے تو پالش ہونا شروع ہوگا. اب ابھی آپ کو بتایا گیا تو بتایا کہ یہاں ناشتے کا انتظام ہے، تو میں نے سمجھا کہ سب ٹھیک ہوگا. لیکن جب میں آنے کے دیکھا تو نہ چٹائی کا ٹھکانہ ہے نہ کچھ کا ٹھکانہ ہے. اب آپ کو بلانے سے پہلے یہاں تیاری کی گئی اتنے سے کام کے لیے، مختصر وقت کے لیے. تو اب آپ کو جیسے بھی بیٹھا دیا جاتا آپ بیٹھ جاتے، نہ جی چاہتا بیٹھا تو چلے جاتے. تو جس دل میں اللہ کو بلانا ہے، جیسا کہ رات تفصیل سے حضرت قاری صاحب نے سمجھایا آپ کو ایک بات، تو میزبان کا کام ہے صفائی. تو اللہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی آمد کا ہر دل کو انتظار ہے. تو ان کے آنے کے لیے دل کو دل بنانا پڑے گا، اور دل بنے گا گناہوں کے چھوڑنے سے. اندر کے جتنی گندی چیزیں ہیں ان کو نکالنا ہے، اور وہ نکلیں گے جب کہ آپ اپنا جو بھی کسی کو مصلح سمجھتے ہیں اس کو آپ اپنے حالات بتائیں، سوچ کر کے خوب غور کریں اپنے اندر. اس لیے گناہ کبیرہ کا پرچہ یہاں چھپا ہوا ہے، خوب غور سے پڑھیے. جو گناہ آپ کے اندر نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس گناہ سے پاک رکھا. لیکن جو گناہ ہمارے اندر ہے، چاہے ظاہر کا ہے چاہے باطن کا ہے، اس کو اپنے مصلح کے پاس جب تک آپ پیش نہیں کریں گے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. اور ہو سکتی ہے تو ویسے پیر کے ہاں، ویسے مصلح کے ہاں چلے جائیے جو پھونک مارے اور اصلاح ہو جائے.
یہ تو ہے کہ بہت سارے مشائخ جو ہیں اب ان کا اپنا طریقہ ہے، ان کا رنگ ہے، وہ جانتے ہیں، وہ بیعت کر رہے ہیں، اب کون کیا ہو رہا ہے اسے کوئی مطلب نہیں۔ ایک سلسلے کے بزرگ کہتے ہیں پرچہ پڑھنے کو ملا تھا کہ انہوں نے پرچہ شائع کیا کہ میں کسی بات پر آپ کو روک ٹوک نہیں کروں، تصریح بتا دیں گے آپ کو، مراقبہ بتا دیں گے، آپ اپنا کرتے رہیے، باقی آپ کون سا حلال کرتے ہیں کہ کون سا حرام کرتے ہیں، کون سا ناجائز ہے کون سا جائز ہے، یہ بات ہم نے روک ٹوک نہیں کی۔ لیکن ہمارا جو سلسلہ ہے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، شاہ حضرت مولانا شریف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو حضرت تھانوی تو